نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 143 تک دو آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کی تمہید اور نمبر 2 امت محمدیہ کی فضیلت اور نمبر 3 یہود کے 2 اعتراضات کا جواب، یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تحویل قبلہ کی تمہید، اور دوسری بات امت محمدیہ کی فضیلت، اور تیسری بات یہود کے 2 اعتراضات کا جواب۔ جو تمہید ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ابھی قبلہ کے تبدیل کرنے کا حکم نہیں آیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم نماز میں ابھی نہیں آیا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی، خبر دے دی آنے والے حالات کی کہ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان کو قبلہ سے منہ پھیرنے کے اوپر کس چیز نے آمادہ کیا ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے لیے کون سی چیز ان کو آمادہ کر گئی، کس بات نے ان کو برانگیختہ کیا کہ یہ بیت المقدس کے بجائے اب بیت اللہ کی طرف دوبارہ منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ تحویل قبلہ کا حکم آئے گا تو یہ عنقریب اعتراض کریں گے۔ اعتراض کرنے والے کون؟ بے وقوف۔ اعتراض کرنے والے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیداً یہ بات فرما دی، یعنی پیشن گوئی کے طور پہ یہ بات فرما دی کہ عنقریب جو حکم ہم نے نازل کرنا ہے قبلہ کی منسوخی کا، قبلہ کی تبدیلی کا حکم جب ہم نے نازل کرنا ہے تو بے وقوف لوگ اعتراض کرنے لگ جائیں گے، اور جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اللہ کا فیصلہ جانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کا حکم جانتے ہوئے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو بصر اور چشم قبول کریں گے، اور جو بے وقوف ہوں گے وہ شکوک و شبہات پیدا کریں گے
اعتراضات پیدا کریں گے اور سیٹیاں بجائیں گے، شکوے شکایت کریں گے، اور اسی طریقے سے وہ بغلے بجائیں گے کہ جناب یہ تو دین ٹھیک ہی دین نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اس میں حکم کیا آتا ہے، کبھی کس چیز کا حکم تو کبھی کس چیز کا حکم، ایک ہی حکم کے اندر کبھی کون سی تبدیلی اور کبھی کون سی تبدیلی، پہلے مکہ میں تھے تو بیت اللہ، پھر مدینہ میں آئے تو بیت المقدس، اب پھر سے بیت اللہ، ان قریب یہ لوگ اعتراض کریں گے۔ تو فرمایا اس طرح کا اعتراض کرنے والے لوگ کون ہیں؟ بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ تمہیدی بات کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہود کے دو اعتراض، تحویل قبلہ پر دو اعتراض، تیسری بات یہ تھی، دوسری بات میں ابھی درمیان میں سکپ کر رہا ہوں، وہ آخر میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہود کے تحویل قبلہ پر دو اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے یہ لوگ جو لگے ہیں، اس کی حکمت اور اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اعتراض ان کا یہ ہے کہ جناب بیت المقدس کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں تھا تو پھر 16-17 مہینے ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھی، اور اگر وہ درست تھا تو پھر اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یا تو وہ سچا یا یہ سچا، یا وہ درست یا یہ درست۔ تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا، اور وہ جواب کیا ہے کہ اے یہود، اے بیوقوفو سفی لوگو، اللہ نے کبھی بھی عبادت کے لیے بالذات کوئی جہت متعین نہیں کی۔ بالذات جہت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے دنیا کے اندر 4 جہات ہیں۔ کتنی جہات ہیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ کسی ایک جہت کو متعین نہیں کیا گیا کہ یہی ایک جہت قبلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ تو جہت کیوں کر متعین ہو سکتی ہے؟ کیسے جہت متعین ہو سکتی ہے؟ کہ جب کہ اس کے انوارات اور اس کی تجلیات ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، اس کی جہت ہر طرف ہے، تو قبلہ بھی ہر طرف ہوگا، قبلہ بھی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب آپ اپنے ذہن میں موجود شکوے یا شکایت کو دور کیجئے کہ جی ہم پھر مغرب کی طرف کیوں، مغرب والے مشرق کی طرف کیوں، شمال والے جنوب کی طرف کیوں، جنوب والے شمال کی طرف کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں نا، کہ اگر ایک جہت متعین ہوتی، فرض کریں مغرب ہی متعین ہوتا، تو خود مغرب والوں کو بھی منہ پیٹھ کی طرف کرنا پڑتا، شمال والوں کو بھی منہ ادھر کرنا پڑتا، جنوب والوں کو بھی منہ ادھر کرنا پڑتا، مشرق والوں کو بھی ادھر منہ کرنا پڑتا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات یہ جو قبلہ ہے یہ بالکل درمیان میں ہے، اور یہاں مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے۔ تو اس نے بھی رخ قبلہ کی طرف، اس نے بھی رخ قبلہ کی طرف، اس نے بھی رخ اپنا قبلہ کی طرف، اس نے بھی اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو اس کے لیے جہت مشرق، اس کے لیے جہت شمال، اس کے لیے جہت جنوب، اور اس کے لیے جہت مغرب۔ تو جہت ایک نہیں ہے، جہت ایک نہیں ہے، بلکہ جہت قبلہ ہے، اور قبلہ حکم الہی ہے۔ قبلہ کیا ہے؟ تو اصل جہت ہے اللہ کا حکم۔ اصل جہت کیا ہے؟ بالذات کوئی جہت نہیں، بالذات کوئی جہت قبلہ نہیں، بلکہ اصل قبلہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو ہم اللہ کے حکم کو اصل سمجھتے ہوئے جنوب والے اس طرف کو منہ کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا حکم ہے، شمال والے ادھر کو منہ کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا حکم ہے، مشرق والے ادھر کو منہ کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا حکم ہے، اور مغرب والے یہاں منہ کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا۔ تو حکم چونکہ یہاں ہے، حکم چونکہ یہاں ہے، جہت نہیں، حکم یہاں ہے۔ تو اصل میں سجدہ جو ہو رہا ہے، اصل میں جو مرکز ہے وہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم یہاں پر بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف جب کہہ دیا تو اب بیت اللہ کی طرف اس لیے کہا، حکمت یہ ہے کہ بیت اللہ کے اوپر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں ڈائریکٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم الہی سے اللہ کی تجلیات کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ حکم الہی سے کس کو سجدہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی تجلیات کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بیوقوفو یہ مت سمجھو کہ پہلے بیت المقدس تھا اب بیت اللہ ہے، تو اگر وہ درست تھا تو یہ غلط، یہ درست ہے تو وہ غلط۔ نہیں، درست وہ بھی تھا، درست یہ بھی ہے۔ کیوں؟
وہ تب درست تھا جب تک وہ حکم تھا تو وہ درست تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی ہم جہت بیت اللہ مقدس کو نہیں بنا رہے تھے. وہاں جہت کیا تھی؟ اللہ کا حکم. تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ ادھر منہ کرو تو ہم نے منہ ادھر کیا. اب اللہ کا حکم ہے کہ منہ ادھر کرو تو ادھر کو منہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اصل جو جہت ہوئی وہ اللہ کا حکم ہوا. اسی لیے اس سوال کا جواب اس بات سے دیا گیا کہ قل للہ المشرق والمغرب. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی. تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا، اس کے جو دوسری جو سائڈیں ہیں، جہتیں، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا. بات میں آ گئی. تو پہلا سوال مشرکین معترضین کا، یہود کا یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16-17 مہینے نماز پڑھی، کیا وہ غلط تھا؟ اگر وہ غلط تھا تو پھر وہ 16-17 مہینے نمازیں ادھر کیوں پڑھی؟ اگر وہ صحیح تھا تو پھر اب ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ غلط ہے. تو دونوں میں سے لا محالہ ایک تو غلط ایک صحیح ہوگا. تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ بے وقوف ہو، ضروری نہیں ہے کہ جب بھی دو چیزیں پیش کی جائیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے ایک صحیح ہو ایک غلط ہو. بس اوقات دونوں درست ہو سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو ذرا قرآن پاک سے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا اور یقیناً تفصیل سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. واقعہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت کے پاس، قوم کے پاس چھوڑ کے گئے کہ آپ میرے آنے تک ان کی نگرانی اور نگہبانی کرتے رہیے گا، اور میں اللہ کا حکم لے کر کے تورات کی صورت میں، یعنی جو دستور ہے اس کو لے کر کے آ رہا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو دستور لینے کے لیے، اب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، یعنی وہیں پر پتہ چل گیا ان کو کہ پیچھے تو قوم بچڑے کی پوجا پہ لگی ہوئی ہے. واپس آئے تو سب سے پہلا کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا. ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے داڑھی کے بالوں کو پکڑا اور جھنجھوڑا. اب ہارون علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے جو آغاز کیا وہ کس سے کیا؟ یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بینی و بین بنی اسرائیل. یہاں آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ بھیا جی آپ میرے سر اور داڑھی کے بالوں کو تو چھوڑیے نا. اب بظاہر یہ حالت ایسی ہے کہ لڑنے والی حالت ہے. کیا حالت ہے؟ لڑنے والی حالت ہے نا جی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے تو لڑائی ہو رہی ہے قسم کی. بظاہر نظر ایسی آ رہا ہے لڑائی ہو رہی. تو کیا آپ یہاں پر فیصلہ کریں گے کہ دونوں میں سے کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ ہو تو رہی ہے لڑائی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غلط ہوتا ہے ایک صحیح ہوتا ہے. تو یہاں آپ کیا کریں گے؟ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں فیصلہ کر سکتے. دونوں ہی حق پر ہیں. دونوں ہی کیا تھے؟ حق پہ تھے. ایسے ہی یہاں پر یہ سمجھیے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی حق تھا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اب نماز پڑھنا بھی حق ہے. اس لیے کہ تب تک جب ادھر منہ کر رہے تھے تو حکم اللہ کا ادھر ہی تھا. اب جب منہ ادھر کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم جہت قبلہ اللہ کا حکم جانتے ہیں. جہت قبلہ کس چیز کو جانتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو. تو اللہ کا حکم جدھر کو ہوگا ہم ادھر کو نماز پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جہت ذاتی طور پر قبلہ نہیں ہے. اسی لیے مشرق والے مغرب کی طرف، مغرب والے مشرق کی طرف، شمال جنوب کی طرف، جنوب والے شمال کی طرف پڑھ رہے ہیں کہ ذاتی طور پہ کوئی جہت نہیں ہے. ایک سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال معترضین کا، مشرکین کا یا یہود کا یہ تھا کہ اچھا جی یہ بتلائیے کہ اب تک جو 16-17 مہینے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ لوگوں نے پڑھی، یا جن لوگوں نے پڑھی، اور ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے ہوں. غزوہ بدر بھی تو ہوا نا اس دوران غزوہ بدر بھی ہوا ہے، وہاں بھی تو شہداء ہوئے. تو یہ جو لوگ شہید ہو گئے یا جو لوگ فوت ہو گئے، ہاں جی طبی موت جو لوگ مر گئے، پوچھنا یہ ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا. وہ بھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی. یعنی بدر کے سانحے کے وقت، بدر کے واقعے کے وقت انہی کا انتقال ہوا. سیدنا عثمان بن عفان نہیں گئے تھے نا غزوہ بدر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہی موجود تھے. اب ان کا سوال یہ تھا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے
یا خود آپ لوگوں نے جو اتنے مہینے تک ادھر نماز پڑھی ہے وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی، وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی. اگر یہ قبلہ ہے تو اس کا جواب دیا گیا کہ بیوقوفو ضائع نہیں ہوئی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے اور ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرتے. یہ ایمان ہے، نماز کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے، نماز کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے، لہذا ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرتے. مشرکین اور معترضین کے دونوں سوالوں کے جواب آ گئے، تمہیدی بات بھی آ گئی، دو باتیں ہو گئی. تیسری بات جو کہ درمیان میں ہے، یعنی دوسری بات ہے بنیادی طور پر، میں اس کو آخر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. اس بات کو ذکر کرنے کے لیے پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. احمق لوگ کہیں گے، بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے. مشرکین مکہ کہیں گے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز منہ کیوں پھیر بیٹھے، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھنے لگ گئے. مشرکین کا اعتراض. اور جب بیت المقدس سے اب دوبارہ حکم ہوگا بیت اللہ کی طرف تو یہود اعتراض کریں گے کہ جی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کر بیٹھے. تو وہ بھی بیوقوف، یہ بھی بیوقوف. یہاں اس ایک جملے میں سفہاء کے اندر دونوں کو شامل کر لیا، یہود کو بھی اور مشرکین کو بھی. بات سمجھ آ گئی تھی. فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھ بیٹھیں گے، سوال کریں گے، اعتراض کریں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آ رہے تھے اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا تو ہے. تو پھر کون سا پہلے کون سا بعد میں؟ حکم ادھر تھا تو وہ حکم ادھر ہے. تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے. اس ایک جملے نے بتلا دیا کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا بے وقوف اور اللہ کے حکم کو ماننے والا سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے. تو کون ہے؟ ہدایت یافتہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اللہ کے حکم کو مانا وہ ہدایت یافتہ، اور جس نے نہیں مانا وہ کون؟ بے وقوف. یہ بات ختم ہو. اب یہ جو درمیان میں آیت ہے، یہ آیت ہے اصل میں ان دونوں باتوں کا لب لباب. پہلا نمبر 1 پہ یہ بات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہوئی ہے وہ ہے درمیان والی بات جس کو میں نے کہا تھا کہ امت محمدیہ کی فضیلت، اور آخر میں پھر یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب کہ وہ جو نمازیں آپ لوگوں نے پہلے پڑھی وہ ضائع ہو گئیں، تو اس کا جواب آخر میں ہے، آیت کے بالکل آخر میں، کہ اللہ نے ایمان کو ضائع نہیں کرنا. تو پہلے امت وسط یعنی امت محمدیہ کی فضیلت. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں 3 باتیں ہیں. فرمایا اسی طرح ہم نے آپ کو، یعنی اے امت محمدیہ، آپ کو امت معتدل بنایا ہے، یعنی امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. دوسری بات. اور تیسری بات، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. ابھی میں اس کی مکمل وضاحت کرتا ہوں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہ جو جملہ بھی میں نے پڑھا ہے، اس جملے کا تعلق ہے تحویل قبلہ کے مقصد سے، کہ قبلے کا رخ کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کی حکمت. تو اس کی حکمت اور مقصد یہ ہے آزمائش. کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان. اللہ اس کے ذریعے سے امتحان اور آزمائش لینا چاہتے ہیں اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے. بات سمجھ گئی تھی. اب اس بات کی وضاحت کچھ یوں ہے. دیکھیے، جب آپ مکہ میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، تو قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ. جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو قبلہ کون سا ٹھہرایا گیا؟ بیت المقدس، 16 یا 17 مہینے کے لیے. پھر حکم ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں طرح طرح کی آزمائشیں تھیں. نمبر 1 مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش تھی کہ مشرکین نے پہلا اعتراض کر دیا کہ او خو مکہ کیا چھوڑا، قبلہ بھی چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے بہت بڑا اعتراض تھا. اچھا، صرف اعتراض ہی نہیں تھا. دلچسپ بات آپ کو عرض کروں، صرف اعتراض نہیں تھا، خود عربی لوگ جو ہیں، خود عرب کے جو لوگ تھے،
عربی لوگ اپنے ذات میں بڑے متعصب ہیں. عرب آج بھی متعصب ہیں، اسی لیے وہ اپنے سوا دوسروں کو عجم کہتے ہیں، گنگے کہتے ہیں، گنگا. بات سمجھ آ رہی؟ وہ آج بھی متعصب ہیں، یہ بات سمجھیے. تو عرب تھے اور مکی تھے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. اب جب حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو ایک تو مشرکین کی طرف سے اعتراض تھا، یہ آزمائش تھی. دوسرا بذات خود اندر ہی اندر قلق تھا. نہیں سمجھ بھائی؟ مہاجرین کے دلوں میں، وہ جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے نا، ان کے اپنے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ قلق موجود تھا. اعتراض نہیں، قلق موجود تھا، تمنا موجود تھی، آرزو موجود تھی. کاش کہ قبلہ وہی رہتا، قبلہ وہی رہتا. بات ہماری. اور خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ آرزو موجود تھی. اگلی آیت کریمہ میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ جائے گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بار بار آپ چہرہ اقدس کو آسمانوں کی طرف اٹھا رہے تھے قبلہ کی تبدیلی کے لیے، ہم دیکھ رہے تھے. اب صحابہ کرام کے دل میں بھی وہ تمنا اور آرزو بار بار جاگتی تھی. آزمائش تو تھی نا، لیکن اس تمنا اور آرزو کے باوجود بھی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے آپ کا کلمہ کیا پڑھا، آپ کے ساتھ ہجرت کیا کی، آپ نے جو مکہ مکرمہ آپ کے لیے کیا چھوڑا، آپ نے قبلہ بھی چھڑوا دیا. اعتراض نہیں کیا. اعتراض ہے یہ آزمائش تھی اور اللہ نے اس آزمائش میں ان کو کامیاب فرمایا. اچھا، پھر جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف دوبارہ منہ کیے جانا کا حکم آنا تھا، چونکہ تبعید موجود ہے نا، اس لیے کہا اللہ نے اس سے آزمائش لینا مقصود تھی اللہ کی طرف سے. اب آزمائش کیسے ہوئی دوبارہ تیسری دفعہ کہ یہود پھر اعتراض کریں گے، اور اب کا اعتراض زیادہ مشکل ہوگا دفاع کرنا. دیکھیے نا، جب آپ اپنی پارٹی کے اندر ایک آدمی موجود ہوتا ہے، آپ اس کو جناب آسمانوں تک پہنچاتے ہو، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ جی جان چھڑکنے والا ہے. جب وہ پارٹی کے خلاف بولتا ہے تو آپ اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہو اور آپ کہتے ہو یہ فلاں، یہ بدبخت، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. ہاں جی، اور آپ اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہو. اور پھر اگر وہ پارٹی میں دوبارہ آ جائے تو اب آپ کے لیے دفاع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کل آپ ہی کی زبان تھی، آپ تعریفیں کر رہے تھے، جماعت سے نکلا تو آپ نے مذمت شروع کر دی. آپ دوبارہ جماعت میں آئے تو آپ کس منہ سے تعریف کریں گے؟ اب نہ آپ تعریف کرنے کے، نہ آپ مذمت بیان کرنے کے. بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی تھی؟ میں جس طرح اشارے کے دے رہا ہوں آپ کو بات میں آ گئی. تمام پارٹیوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اب مقصد کیا ہوا؟ جو آدمی اس پارٹی میں موجود ہے، جو پہلے دن سے موجود ہے، اس کے لیے تو تکلیف والی بات ہے نا. پارٹی میں تھا تو تعریف کے کلابے، پارٹی سے نکلا مذمتی کلمات، دوبارہ پارٹی میں آ گیا، اب نہ دفاع نہ مذمت، کیا کرے؟ مشکلات میں پھنس گیا نا. جو مکہ مکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے، پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ خود مکی لوگوں نے اعتراض کیا. دوسری آزمائش خود اپنے اندر جو تمنا اور آرزو جاگ رہی تھی وہ. اب تیسری آزمائش پر آزمائش یہ تھی کہ جب بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو مشرکین بھی راضی ہو جائیں گے، اپنی تمنا بھی پوری ہو جائے گی. لیکن جو اہل علم اس وقت زمانے کے اہل علم تھے، ان کا اعتراض ہوگا کہ جناب یہ بتلاؤ وہ درست تھا یا یہ درست ہے؟ اگر وہ درست تھا تو یہ غلط، اگر یہ درست ہے تو وہ غلط. یہ بتلاؤ اگر وہ غلط تھا تو نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سارے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے نا. اب علمی مسئلہ آ گیا. اب کیا آ گیا؟ پہلے تھا وطنی مسئلہ، اب ہے علمی مسئلہ. پہلے علمی وطنی طور پہ آزمایا گیا، اب علمی طور پہ آزمایا گیا. اللہ نے صحابہ کرام کو ہر انداز میں آزمایا اور آزما کر کے پھر کیا کہا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے آزمایا اور ان کے تقوی کو جانچا، اور تقوی کو جانچنے کے بعد ظاہر فرما دیا لوگوں پر کہ یہ کائنات کے سب سے بڑے متقی ہیں، کائنات کے سب سے بڑے متقی ہیں. دیکھیں نا، بنو سلمہ ہے جہاں نماز ہو رہی ہے ظہر یا عصر کی، جہاں طویل قبلہ کا حکم آیا. بنو سلمہ ہے، نماز کے دوران اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل فرما لیا. تو صحابہ کرام نے بھی قبلہ تبدیل کر دیا، پوچھا بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے، یہ دن گزر گیا. اگلے دن مسجد قباء، اگلے دن مسجد قباء، یہ مسجد قبلتین ہے نا بنو سلمہ کی مسجد، وہ مسجد قباء تھی. اگلے دن فجر کی نماز ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے.
کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. ابھی ان تک بات نہیں پہنچی، ان تک خبر نہیں پہنچی. وہ پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز، بیت اللہ کے بالکل اپوزٹ سائڈ نماز پڑھ رہے ہیں. دوران نماز آ کر کے کسی آنے والے نے کہا وہ تمہیں پتہ نہیں اللہ کے بندو قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت اللہ قبلہ بن گیا. باہر سے آواز دینے والے نے آواز دی، انہوں نے نماز کے اندر ہی رخ تبدیل کر دیا. یہ آواز بھی رسول اللہ کی آواز نہیں تھی، حکم بھی رسول اللہ کا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول یوں حکم دے رہے ہیں، بلکہ خبر تھی. خبر پر اتنا یقین ہوا کہ قبلہ نماز کے اندر تبدیل کر دیا. آپ اندازہ کیجئے ان کا ایمان کس قدر قوی اور مضبوط تھا. ہاں جی، ہر اعتبار سے یہ بے مثل و بے مثال تھے، ان کی مثال نہیں دی جا سکتی. اور خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس حصے میں بیان فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. یہ جو قبلہ ہے نا، دیکھیے اب ترجمہ، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے، بیت اللہ، پھر بیت اللہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے اب دوبارہ بیت اللہ، تو دو قبلے ہو گئے نا. پہلے بیت اللہ، پھر بیت المقدس. جس پر بھی آپ پہلے تھے، بیت المقدس کا حکم آتے ہوئے بیت اللہ پہلے تھا، اور پھر دوبارہ بیت اللہ کا حکم آتے ہوئے بیت المقدس پہلے تھا. ٹھیک ہے جی. فرمایا جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے، کون ہمارے پیغمبر کا آزمائش، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. ہاں جی، کون ساتھ دیتا ہے، کون پھر جاتا ہے. یہ ہم ثابت مطلب دیکھیے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون ساتھ دیتا ہے، کون پھر جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں؟ جو اللہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں معلوم کرنے سے مراد ظاہر کرنا ہے. معلوم کرنے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کرنا ہے کہ جن کو معلوم نہیں ان پر ظاہر کرنا. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو کبھی کبھی علم بمانے ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہاں پر وہی معنی ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بات یعنی تحویل قبلہ کا رخ تبدیل کرنا، فرمایا یہ گراں معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، یعنی جن کی قسمت میں ہدایت تھی ان کے لیے یہ بات گراں اور مشکل نہیں تھی، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ان کے لیے گراں ہوئی اور انہوں نے اعتراضات کر دیے. اب آپ دیکھ لیں کہ کس نے اعتراض کیا. کیا ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ، سعد بن ابی وقاص، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کرام نے جو مخلصین مومنین تھے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے تھے، ان میں سے کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا. پھر مدینہ منورہ کے بھی خاص انصار جنہوں نے آپ علیہ السلام کی نصرت فرمائی، کیا انہوں نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا. اعتراض کرنے والے کون؟ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں یا یہودی ہیں. مومنین نے اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اب جو دوسرا اعتراض تھا یہود کا وہ کیا تھا کہ وہ جو نمازیں آپ نے 16-17 مہینے پہلے پڑھی وہ تو ضائع ہو گئی. اللہ پاک نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز. ایمان سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید نے نماز کو ایمان کہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ اور جس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ اس لیے کہ نماز ایمان ہے، اس لیے کہ نماز ایمان ہے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے. اب وہ جو درمیان والی بات ہے اس کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط اور امت معتدل یا فضیلت والی امت بنایا ہے. اس کے لیے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قبلہ بھی بڑا دیا ہے، اس امت کو خود مرتبت بھی بڑی دی ہے، کیونکہ اس امت کے پاس آنے والے نبی، اس امت کی طرف رہنمائی کرنے والے جو نبی ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، خاتم النبیین ہیں، لہذا یہ امت بھی سب سے بڑی ہے. ٹھیک ہے. اس کو قرآن مجید نے امت وسط سے بھی تعبیر کیا ہے، امت خیر سے بھی تعبیر کیا ہے. کنتم خیر امت، امت خیر سے بھی تعبیر کیا اور امت وسط سے بھی تعبیر کیا. اور پھر دوسری بات قرآن پاک نے یہ کہی کہ تم امت وسط اس لیے ہو کہ تم لوگوں پر گواہی دو گے. تم لوگوں کی، یہ لوگوں سے مراد یہاں پر انبیاء ہے. لوگوں سے مراد کیا ہے؟
کتاب الزہد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں ایک روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن، توجہ کیجیے گا جی، آخری روایت پڑھ کے بات ختم کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بلائیں گے کہ اے اسرافیل یہ بتلاؤ کہ جو میں نے تمہیں امانت دی تھی اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، وہ امانت تم نے پہنچا دی؟ تو جناب اسرافیل عرض کریں گے کہ اے اللہ ہاں میں نے وہ آپ کی امانت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچا دی۔ جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ جبرائیل بتلاؤ اسرافیل جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ ہاں اسرافیل نے مجھ تک آپ کی امانت کو پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ جبرائیل یہ بتلاؤ کہ پھر آپ نے کیا کیا، آپ تک پہنچ گئی، آپ نے کیا کیا؟ جواب دیں گے حضرت جبرائیل امین کہ یا اللہ میں نے آپ کی اس امانت کو جن جن انبیاء تک پہنچانا تھا ان تمام انبیاء اور رسولوں تک پہنچا دیا۔ ان تمام انبیاء اور رسولوں تک، انبیاء اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، جبرائیل امین جو بات کر رہے ہیں کیا یہ سچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ تک وہ امانت پہنچا دی تھی؟ تمام انبیاء تمام رسول کہیں گے، عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ بات درست ہے، جبرائیل امین نے ہم تک آپ کی امانت کو پہنچا دیا۔ اب سوال ہوگا انبیاء سے کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، پھر تم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی اپنی امت تک آپ کے پیغام کو، آپ کی امانت کو پہنچا دیا۔ تب امتوں کو بلایا جائے گا، ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا کہ اے امت نوح بتلاؤ تم تک نوح نے میری امانت کو پہنچایا، میرے پیغام کو پہنچایا، میری دعوت کو تم تک پہنچایا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَمِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ، کچھ امتیں وہ ہوں گی جو انبیاء کی تصدیق کریں گی، کچھ امتیں وہ ہوں گی جو انبیاء کی تکذیب کریں گی، کچھ وہ ہوں گے جو انبیاء کے بارے میں کہیں گے کہ یا اللہ نبی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ یا اللہ اس نبی نے تو ہم تک بات پہنچائی نہیں، ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں، ہم تک تو یہ آپ کی دعوت آئی نہیں، اگر آتی تو ہم مانتے، ہم آپ کو رب مانتے، آپ کے نبی کو رسول مانتے، نبی کو نبی مانتے، لیکن انہوں نے پیغام پہنچایا نہیں، ہم تک تو دعوت اور آواز پہنچی نہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو دو گروہ بن جائیں گے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، ماننے والے تو ٹھیک ہو گئے، لیکن جو نہیں ماننے والے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم پر گواہی کے لیے میں کسی کو منتخب کروں؟ ہاں جی آپ گواہی کے لیے منتخب کریں کہ آپ تک جو ہم تک پیغام پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت امت محمدیہ کو بلائیں گے کہ اے امت محمدیہ، امت وسط، امت خیر، کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ کیا ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، ان لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچی یا نہیں پہنچی، ان لوگوں تک اللہ کے رسول نے رسولوں نے بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ تو تب امت محمدی عرض کرے گی کہ یا اللہ ان تک تو پیغام پہنچا تھا، ان تک تو اللہ کی آپ کی دعوت پہنچی تھی، رسول آئے تھے۔ وہ امت اعتراض کرے گی کہ یا اللہ یہ سب سے آخر میں آنے والے لوگ یہ تو ہمارے درمیان موجود نہیں تھے، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ہمارا زمانہ پایا نہیں، پھر یہ ہم پر کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ گواہ کے لیے تو ضروری ہے کہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، انہوں نے ہمیں جانا نہیں، ہمیں پرکھا نہیں، اس وقت موجود نہیں تھے، تو ہم پر کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے امت محمدیہ سے، بتلاؤ بھائی کیسے گواہی دیتے ہو، کس بنیاد پہ گواہی دیتے ہو؟ تو جواب دیں گے کہ یا اللہ آپ کے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ نے جو کلام اپنا ہم تک پہنچایا، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس قرآن نے بتلایا قد ابلغوا رسالات رب، کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے پیغام کو پہنچا دیا۔ اس لیے اے اللہ ہمیں علم یقین کے ذریعے سے معلوم ہوا، علم یقین کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ انبیاء نے اپنی دعوت پہنچا دی۔ دیکھیے یہاں میں بات کو حضرت تھوڑا سا روکوں گا، ضروری نہیں ہوتا کہ گواہی کے لیے آنکھ سے دیکھنا ہی گواہی ہو۔ بعض چیزوں میں گواہیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، بعض گواہیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آنکھ سے دیکھی نہیں جاتی لیکن اس کو گواہی کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کو کسی نے گولیاں مار دیں، بس ماری، اس کو کسی نے گولیاں مار دی۔ اب گولیاں لگنے کے بعد اس آدمی کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ہاسپٹل لے جا کر کے اس کا کیا کیا گیا، وہ جو سارا کچھ اس کا چیک کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کہتے ہیں۔ اس پوسٹ مارٹم کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ گولی کون سی تھی،
کس سمت سے ماری گئی، کتنے قریب سے ماری گئی، کس چیز کی گولی تھی، ہاں جی، اور یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب یہ قتل فلاں فلاں موقع پر اور فلاں فلاں سمت سے ہوا، یا فلاں چیز سے ہوا، زہر کے ذریعے سے، یا فلاں چیز کے ذریعے سے، نشاور کی چیز کھلانے کے ذریعے سے، اور وہ چیز اتنی دیر پہلے کھلائی گئی، اور یہ آدمی اتنی دیر پہلے فلاں جگہ پہ تھا. اب یہ سارے مشاہد، یہ جو ساری چیزیں ہیں، حالات اور واقعات، یہ سارے جو سچائیاں ہیں، ان کو جمع کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا جاتا ہے. وہ نتیجہ گواہ مانا جاتا ہے. وہ نتیجہ کیا مانا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل ہو گیا، علم حاصل ہو گیا تجربات کے ذریعے سے، علم یا وسائل کے ذریعے سے یا آلات کے ذریعے سے علم حاصل ہو گیا. تو اب اس علم پر یقین کر لیا گیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا یا یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ اتنا یقینی مانا جاتا ہے. حالانکہ یہ یقینی نہیں ہے، یہ یقینی، لیکن عدالت میں اس کو بھی یقینی مان لیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، اللہ کی عدالت میں جو گواہی دینے والے ہیں، جن کو امت محمدیہ کہا جائے گا، ان کا علم اس علم سے زیادہ قطعی اور یقینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم تو کسی نہ کسی درجے میں مشکوک ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اللہ کی طرف سے علم قطعی اور علم یقینی ہے، اور اس کی بنیاد پر امت محمدیہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ قد ابلغوا رسالات ربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، اللہ کے قرآن نے بتلایا کہ انہوں نے اپنا اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. اچھا، جب امت محمدیہ گواہی دے کے فارغ ہو جائے گی اور وہ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے وہ